کسی نے مجھ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ لوگ سنی ہوتے ہیں پھر دیوبندی ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ سنی ہوتے ہیں تبلیغ میں چلے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کا فرقہ چھوڑ کر کچھ شیعہ ہو جاتے ہیں، کچھ فرقے چھوڑ کر دیوبندی ہو جاتے ہیں، کچھ غیر مقلد ہو جاتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، اسی جواب میں تو ہمارا حق ہونا چھپا ہوا ہے۔ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اسی بات میں تمہارے چھپا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہے۔ تم کہتے ہو کیا وجہ ہے کہ لوگ سنی ہوتے ہیں پھر وہابیت کی طرف جاتے ہیں؟ کسی بھی کٹر سے کٹر وہابی کو پکڑو، طاہر گیابی کو پکڑ لو، پتہ لگاؤ نسب کا کہ باپ کون تھا، دعوے سے کہتا ہوں سنی نکلیں گا، وہ فاتحہ نیاز والا، اور اگر باپ نہیں نکلا تو دادا تو یقیناً نکلیں گا، اور اگر قسمت خراب ہے دادا بھی بدبودار تھا تو پردادا تک تو بات گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی کٹر سے کٹر خبیث کو پکڑو، آپ کے محلے کا جو سب سے بدبودار ہو اس کو پکڑو اور معلوم کرو ابا کیا تھے، تو وہ ایک ہی جملہ کہیں گا، ہمارے ابا بدعتوں میں تھے، اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ اچھا، توفیق بعد میں آئی، ہدایت پہلے تھی کہ بعد میں تھی؟ ہمارے دادا تو وہی سب کرتے تھے، قبر پوجوا تھے، قبر پوجتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے۔ دادا سنی ملیں گا، باپ سنی ملیں گا، پردادا سنی ملیں گا، کسی کو بھی دیکھو آپ۔ اور میں ایک بات بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نذیر حسین دہلوی سے پہلے دلی میں کوئی غیر مقلد ہو تو اس کا نام بتاؤ۔ نذیر حسین دہلوی سے پہلے پورے دلی کے اندر کوئی غیر مقلد ہو اس کا نام بتاؤ۔ ثناء اللہ امرتسری سے پہلے امرتسر میں کوئی غیر مقلد ہو تو نام بتاؤ۔ محمد جناگڑھی سے پہلے جناگڑھ میں کوئی غیر مقلد ہو تو نام بتاؤ۔ ادھر آپ آ جائیں اور دوسری طرف ان کے جتنے نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے پورے بھوپال میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ، اور اشرف علی تھانوی سے پہلے کوئی نیاز کا قائل نہ ہو بتاؤ، گنگوئی سے پہلے کوئی نیاز و فاتحہ کا قائل نہ ہو تو بتاؤ۔ آپ کھنگال جالیے، ان سے پہلے ہندوستان میں یہ سنیت کا عالم تھا کہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی میں اپنے کشار میں کہتے ہیں کہ ہندوستان وہ شہر وہ ملک ہے جہاں پر دریا میں شکار کرو، دریا کی جو مچھلی نکلتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے، دریا کی مچھلی بھی سنی نکلتی ہے۔ تو آپ جتنے پہلے دیکھیں سب سنی۔ اب تم خود کہتے ہو کہ جماعتیں اب بنی، لوگ جماعت میں جا رہے ہیں، میں نے کہا اسی جملے میں حقانیت چھپی ہے۔ تم نے کہا کیا وجہ ہے لوگ دیوبندی ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے، کہاں کمزوری ہے؟ یہ کمزوری دیکھنا ہمارے اور ہمارے علماء کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کمزوری کیا ہے، کہاں کمزوری کی جس کی بنا پر لوگ تمہاری بدبودار جماعت میں جا رہے ہیں۔ مگر تمہارے سوال میں یہ بات چھپ آ گئی، روشن ہو گیا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ وہابی بنتے ہیں، پہلے کیا تھے؟ تو پہلے سنی تھے، تو جو سنی تھے وہ اصل تھے، اور جو اصل سے ہٹے وہ فرقہ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، جو ہٹے وہ فرقہ ہوئے۔ ایک باپ کی 7 اولاد، 7 بیٹوں کی اصل باپ، جو بیٹا گھر چھوڑ کے نکل گیا تو یہ بتاؤ وہ 7واں بیٹا غدار ہوا کہ وہ 6 بیٹے غدار ہوئے؟ عجیب منطق ہے۔ وہابیت کی طرف تم جاتے ہو اور وہابیت کی طرف جانے کے بعد سواد اعظم کو کہتے ہیں کہ بدعتی مشرک ہے۔ ہٹے تم، باغی تم ہوئے۔ تو جس نے بغاوت کی اپنی اصل سے کی، اور اصل کیا تھی؟ نبی نے فرمایا جو اصل سے ہٹیں گا کلہم فی النار، جو اصل سے نکلیں گا، نبی نے کہا نکلیں گے، نکلے ہیں نہیں کہا۔ تو میں چیلنج سے کہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی سے پہلے تبلیغی جماعت کا وجود کہاں ہندوستان میں بتاؤ؟ نذیر حسین سے دہلوی سے پہلے دہلی میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ۔ ثنا امرتسری سے امرتسر میں پہلے کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ۔ محمد جناگڑھی سے پہلے جناگڑھ میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ۔ تو تم زندگی بھر نہیں بتا سکتے، تو معلوم ہو گیا کہ تم اپنی اصل سے ہٹے ہو، اور جو اصل سے ہٹے وہ 72 بنتے جا رہے ہیں، اور جو آج تک اسلاف کے طریقے پر ہے
अपने बुजुर्गों के तरीके पर है। हम आज भी उसी तरीके पर है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, नबी के हुक्म से आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए थे, नबी ने भेजा, ईमान में हमको दाखिल करवाया गया। हमारे जद्दे आला ना उस वक्त गरीब नवाज से हटे थे, ना आज हम हटे। तो कल भी असल गरीब नवाज थी। 800 साल पहले 800 साढ़े 800 साल 886 उर्स गुजर चुका। कितना हुआ है? 900 पूरा होने वाला है। 900 साल हम पहले हमारी हिंदुस्तान में असल गरीब नवाज थे। न हमारे बाप दादा असल से हटे थे, ना आज हम असल से हटे। जो हट गए हैं, जो गरीब नवाज के गुंबद को बिद्दत बोल रहे हैं, जो गरीब नवाज की चादर को बिद्दत बोल रहे हैं, समझ में आ गया असल से हटकर कुल्लुम फिन नहार। और ये तुम जो कहते हो साहब हमारी जमात बढ़ रही है, मैंने कहा बढ़ नहीं रही है, और बढ़ेंगी। आप किस खुशफहमी में? बढ़ेंगी इसलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नबी का कौल पत्थर की लकीर है। हमारा नबी झूठा नहीं है। इनके यहाँ तो खुदा भी झूठ बोलता है मेरे पास किताब में किताबें लाया हूं, फतावे रशीदिया यहाँ मौजूद है। इसमें लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो तुम्हारे तो खुदा भी झूठ बोलता है, हमारे तो नबी नहीं झूठ बोलता, तो खुदा क्या बोलेगा? अरे नबी छोड़ो, हमारे यहाँ का बुजुर्ग झूठ नहीं बोलता। हमारे यहाँ तो आला हजरत कभी झूठ नहीं बोले, तो हमारे नबी क्या झूठ बोलेंगे? तो नबी ने कहा पत्थर की लकीर, तो नबी ने कहा 72 जहन्नम में जाएंगे। अब 72 को एक तरफ रखो और जन्नत को एक तरफ, जन्नती को रखो, मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? 72 की। और इतने भी नाकाफी होंगे। हदीस पढ़ो, बुखारी पढ़ो, बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। बुखारी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम में जहन्नमी डाले जाएंगे। जहन्नम कहेंगे हाल मजीद और चाहिए, यानी 72 जाने के बाद भी जहन्नम भरेगा नहीं, तो बढ़ते जाओ, जहन्नम की खुराक बनते जाओ।